اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ ٹوٹے ہوئے گلاس برتن میں پانی پینا کیا مکروہ ہے؟ کپ یا گلاس یا کوئی بھی برتن ایسا ہو جو کونے سے ذرا ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں سے چائے یا پانی وغیرہ پی سکتے ہیں۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ اس میں شیطان ساتھ پیتا ہے، اس کی کیا اصل ہے؟ احسان حفیظ، کوئی میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں اس طرح کوئی منع کیا گیا۔ اگر آپ کے علم میں ہو، میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا علم کامل ہے، بعض دفعہ کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری ہوتی یا گزری ہوتی ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہو تو اس کا ریفرنس دیکھیں، دے دیں، میں دیکھ لوں گا۔ بظاہر میرے علم میں اس طرح کی کوئی روایت ہے نہیں جس میں ٹوٹے ہوئے برتن سے پانی پینے سے منع کیا ہو۔ ویسے نامناسب ہے، کیونکہ جب برتن ٹوٹ جاتا ہے، کانچ ہے یا کوئی بھی، تو اس کے ذرے بعض دفعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے منہ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ اور اگر ذرات نہ بھی جائیں تو اس جگہ میل جم جاتا ہے، وہ صفائی صحیح طرح نہیں ہو پاتی، دراڑ ہوتی ہے نا، اس میں میل جم جاتا ہے، تو وہ جب گھر میں برتن دھلتے ہیں تو وہ صحیح طرح اس کی صفائی نہیں ہوتی، تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے وہ گندگی منہ میں جائے گی، اس لیے منع کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اس میں۔ ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پینا، راشد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، جی میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی برتن، گلاس یا کپ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہو تو وہاں سے پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے حادثہ یا زخم ہونے کا اندیشہ ہے، اس بارے میں آپ تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من ثلمۃ القدح وان ينفخ فی الشراب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونک مارنے سے بھی منع کیا اور ٹوٹی ہوئی جگہ سے بھی پینے سے منع کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں، ان کا یہ جو ان میں جو ممانعت ہوتی ہے ان کا تعلق ادب سے ہوتا ہے، یعنی کوئی شرعی حکم نہیں ہوتا یہ، بلکہ نظافت سے اس کا تعلق ہے۔ تو براہ راست شرعی حکم نہیں کہہ سکتے، نظافت بھی بہرحال شریعت ہی کا حکم ہے، یعنی براہ راست، یعنی اس کا حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے، کراہت ہے۔ تو اس لیے ادب کا تقاضا یہی ہے، کراہت یعنی اس کہ آپ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہ پئیں اور برتن کے اندر سانس بھی نہ لیں۔ تو اسلام آپ کو نظافت سکھاتا ہے نا، یعنی حلال و حرام کا تعلق نہیں۔ اگر کسی نے ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پی لیا یا برتن میں پھونک مارتی، کوئی کھانا حرام نہیں ہو جائے گا، یا کوئی یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ کے آپ مرتکب ہو جائیں گے، لیکن بہرحال یہ چیز ادب کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ اب ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پینے میں یا چائے یا کوئی بھی چیز پینے میں نبی نے منع کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، برتن میں سانس لینے سے تو منع کرنے کی وجہ واضح سمجھ میں آتی ہے، بھئی آپ کا گندا سانس، کاربن ڈائی آکسائڈ اس کھانے میں جائے گی، گندا سانس جا رہا ہے اس میں۔ لیکن برتن جو ٹوٹا ہوا ہے اس جگہ سے پانی پینے سے نبی نے منع کیوں کیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں اپنی اپنی رائے کے مطابق۔ بظاہر ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ برتن میں ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پیتے ہیں تو زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ جگہ تیز ہوتی ہے، اور ایک اندیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ پہ نا صفائی نہیں ہوتی، میل جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ پانی پیتے ہیں گلاس، ٹوٹے ہوئے گلاس میں وہ جو جگہ ہے نا اس میں میل جمتا ہے، اس کی صحیح طرح عام طور پہ صفائی نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے منع کیا ہو۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کیا جائے یہ کام۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا کیا سنت ہے؟ یہ سوال بھی کسی نے پوچھا ہے کہ آب زمزم بیٹھ کر پینا افضل ہے یا کھڑے ہو کر نیز قبلہ رخ ہو کر پینا سنت ہے یا نہیں؟ محمد بابر نے یہ لودھراں سے پوچھا ہے۔ دیکھیں، اس بارے میں مستدرک حاکم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ جب تم زمزم پیو تو اللہ کا نام بھی لو اور قبلے کی طرف رخ بھی کرو۔ تو یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، شاید اسی بیس پہ اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جب آپ زمزم پئیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے پئیں۔ اور بعض علماء نے بات لکھی ہے کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، لیکن کوئی واضح روایت مجھے نہیں ملی اس بارے میں۔ تو کسی اصحاب علم کے پاس ایسی کوئی حدیث ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم پینے کو مستحب قرار دیا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ساری حدیثیں پھر ہماری ہر وقت نظر رہتی ہے، تو کسی کی بھی نہیں رہ سکتی، بعض دفعہ انسان ایک بات کرتا ہے، بعد میں وہ حدیث مل جاتی ہے۔ تو سرسری تلاش سے مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس میں کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باعث فضیلت بتایا ہو۔ تو گو کہ بعض علماء نے لکھا ہے تو شاید ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی روایت مجھے نہیں ملی۔
اصحاب علم اگر مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیں گے تو میں انشاءاللہ پھر اس کے مطابق جو بھی بات ہے، جو مسئلہ ہے، وہ میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ دم شدہ پانی دیواروں پر چھڑکنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ یاسین شریف اور منزل کا پانی بوتل میں دم کر کے رکھتے ہیں، اور گھر میں اگر برے اثرات ہوں یا کسی قسم کا خطرہ ہو تو وہ دم شدہ پانی گھروں میں چھڑکتے ہیں۔ کیا اس طرح پڑے ہوئے پانی دیواروں پر چھڑکنا صحیح ہے؟ مہرین صاحبہ انڈیا سے۔ صحیح ہے، لیکن عاملوں کے پاس نہ جائیں۔ اگر کوئی گھر میں خدا نخواستہ واقعی جنات آصف وغیرہ ہیں تو خود ہی پانی پہ دم کریں، یا مسجد کے قریب امام صاحب ان سے دم کروا لیں، اور پھر دیواروں پہ چھینٹیں ماری جائیں، تو اس سے امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مزار پر منت ماننے کا حکم۔ جو منت ہم نے مانی ہوتی ہے کسی دربار یا مزار پر کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ چیز لے کر آؤں گی یا یہ چیز بانٹوں گی۔ میرے بچے 3 سال نہیں تھے تو میں نے منتیں مانی تھیں، بعد میں میرے بھانجے نے مجھے بتایا کہ ایسی منت حرام ہے، اور جو منت کی چیز ہے وہ بھی حرام ہوگی۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ام عبداللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ مزار پہ جا کے منتیں مانگنا یہ بدعت اور برا عمل ہے۔ مزاروں کا منتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مزار پہ منت اس طرح سے مانگی تھی کہ وہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان سے کہا تھا کہ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں یہ کروں گی، تو یہ تو بالکل ہی حرام ہے، اور اس پہ نہ منت منعقد ہوتی ہے، نہ آپ پر صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ اور اگر اللہ سے منت مانی تھی کہ اللہ اگر میرے اولاد ہو گئی تو میں تیری خاطر یہ سب کچھ کروں گی، تو میں تجھے خوش کرنے کے لیے صدقہ کروں گی، تو اس کے لیے بھی مزار پہ جا کے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بدعت کی جگہ بن چکی ہے مزار۔ تو اللہ کے لیے اگر منت مانی ہے، اس بزرگ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، نہ ان سے عقیدت محبت کا اس منت میں کوئی دخل ہے، تو پھر یہ منت واجب ہے، لیکن اس میں صدقہ کر دے۔ کوئی یہ کہا کہ ٹافیاں بانٹوں گی، یہ کروں گی، یہ سب چیزیں لازم نہیں ہوتی، اور مزار پہ جا کے نہیں، اپنے محلے میں ہی کہیں بھی صدقہ کر دیں، لیکن مزار پہ نہ جائیں آئندہ کبھی بھی، اس طرح سے یہ ناجائز ہے۔ قبرستان جانے کا حکم ہمیں 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، ایک یہ کہ کوئی بڑی شخصیت اگر دفن ہو تو انسان ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی جب ہے جب اس مزار پہ بدعت نہ ہو رہی ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے نا، یعنی ان کو گویا بڑا کر دکھانے کا سبب بنتا ہے، تو وہ بھی انہی میں سے۔ تو مزاروں پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، لوگ منتیں مان رہے ہیں، تو ایسے مزار پہ آپ جائیں گے اور وہاں جا کے آپ کی نیت بے شک صرف یہ ہے کہ وہاں ان کے لیے دعا کرنا، لیکن اس سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اس لیے گئے ہیں کہ یہ بھی گویا بدعتی ہے، تو یا تو وضاحتی بیان جاری کرے انسان کہ میں تو اس لیے نہیں گیا، میں اس لیے گیا ہوں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، جائیں ہی نہیں مزاروں پہ۔ اور ویسے بھی خواتین کے لیے تو قبرستان جانا ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، مزاروں پہ جانا ان کے لیے تو بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ان کے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ۔